الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے کچھ حالات آپ سب کے سامنے رکھیں گے اور ان کے کچھ معجزات کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ برادران اسلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پہلے اس دنیا میں تشریف لائے اور ابھی چہارم آسمان پر موجود ہیں، اور قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں واپس آئیں گے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نام مبارک عیسیٰ اور ابن مریم آپ علیہ السلام کا کنیت ہے۔ کلیمۃ اللہ یعنی بغیر باپ کے وسیطے کے محظوظ اللہ پاک کے کلمہ کن سے آپ پیدا ہوئے، اور مسیح یعنی چھو کر صفا دینے والے، وزی یعنی قدر و منزل والے، مقرب یعنی اللہ کریم کے قرب پانے والے، اور صالح یعنی نیک بندے آپ علیہ السلام کے القاب ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان و عظمت کی انتہائی شاندار انداز میں بیان فرمایا ہے، اور قرب قیامت میں آپ علیہ السلام کی تشریف لانے اور اس کی علامات کو بھی بیان فرمایا ہے۔ حصول برکت کے لیے 3 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلا کہ ارشاد فرمایا، میں نے اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، اور سب سے آخر میں میری خوشخبری دینے والے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تھے۔ دوسرا ارشاد فرمایا، میرے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں، وہ قرب قیامت آسمان سے اتریں گے، جب تم انہیں دیکھو گے تو پہچان لو گے۔ ان کا رنگ سرخی آمیز سفید ہوگا، قد درمیانہ ہوگا، وہ ہلکے پیلے رنگ کے 2 حلے یعنی لباس پہنے ہوئے ہوں گے، ان پر تری نہیں ہوگی، لیکن گویا ان کے سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے۔ وہ خنزیر کو قتل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے زمانے میں اسلام کے علاوہ باقی تمام مذاہب کو مٹا دے گا، یعنی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں واپس آئیں گے تو اس دنیا میں صرف اسلام ہی باقی رہے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح دجال کو ہلاک کریں گے، 40 سال زمین میں قیام کریں گے، اور قیام کرنا نہیں ٹھہریں گے، اور 40 سال کے بعد وفات پائیں گے، اور مسلمان ان کی نماز جنازہ بھی پڑھیں گے۔ تیسرا ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجے گا تو وہ جامع مسجد کی دمشق کے سفید مشرقی مینار پر اس حال میں اتریں گے کہ آپ علیہ السلام نے ہلکے پیلے رنگ کے 2 حلے یعنی لباس پہنے ہوں گے، اور آپ علیہ السلام نے 2 فرشتوں کے بازوؤں پر ہاتھ رکھے ہوں گے۔ جب آپ علیہ السلام سر نیچا کریں گے تو پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے، اور جب آپ علیہ السلام سر اٹھائیں گے تو موتیوں کی طرح سفید چاندی کے دانے جھر رہے ہوں گے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک زندگی کا ایک روشن پہلو یہ بھی ہے کہ آپ علیہ السلام نہایت سادہ طبیعت کے مالک تھے، اور عاجزی و انکساری کے لاجواب دولت سے مالا مال تھے۔ آپ علیہ السلام چاہتے تو خوب عیش و عشرت کی زندگی گزارتے، مال و دولت کے انبار جمع کر لیتے، مہنگے ترین لباس جیب تن فرماتے، عمدہ عمدہ کھانے کھاتے، اور عالی شان محل میں رہائش اختیار فرماتے، مگر قربان جائیے آپ علیہ السلام کی سادگی پر کہ آپ علیہ السلام نے ہرگز ایسا نہ کیا، بلکہ آپ علیہ السلام نے فانی دنیا کی راحتوں اور آسائشوں کو ٹھکرا کر ہمیشہ سادگی اور عاجزی والی، انکساری والی زندگی گزاری اور ترجیح دی، اور دوسروں کو بھی ایسا ہی کرنے کی ترغیب دلا۔ حضرت سیدنا عمر بن سلیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں یعنی اپنے اصحاب کے پاس اس حالت میں تشریف لے گئے کہ آپ علیہ السلام کے جسم انور پر اون کا جبہ، اور آپ علیہ السلام نے ایک عام سی سلوار پہنی ہوئی تھی، ننگے پاؤں تھے، اور سر پر کوئی کپڑا وغیرہ نہیں تھا۔ بھوک کی وجہ سے آپ علیہ السلام کا رنگ تبدیل ہو گیا تھا، اور پیاس کی شدت سے ہونٹ بالکل خشک ہو چکے تھے۔
آپ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو سلام کیا اور فرمایا، اے بنی اسرائیل، اگر میں چاہوں تو اللہ عز و جل کے حکم سے دنیا میں اپنی تمام ماتوں کے ساتھ میرے قدموں میں آ جائے، لیکن میں اس دنیا کو پسند نہیں کرتا۔ اور بنی اسرائیل، تم دنیا کو ہمیشہ حقیر یعنی بے قدر جانو، اسے کوئی عزت نہ دو، یہ خود تمہارے لیے نرم ہو جائے گی۔ تم دنیا کی مذمت کرو، تمہارے لیے آخرت سنوار دی جائے گی۔ ایسا ہرگز نہ کرنا کہ تم آخرت کو پس پشت ڈال دو اور دنیا تعظیم و توقیر کرو۔ بے شک دنیا کوئی قابل احترام چیز نہیں کہ اس کی کوئی تعظیم کی جائے۔ دنیا تو تمہیں ہر روز کسی نہ کسی نئی آفت یا نقصان کی طرف بلاتی ہے، لہٰذا اس دھوکے سے بچو۔ پھر فرمایا کہ اے لوگو، کیا تم جانتے ہو کہ میرا گھر کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے عز و جل نبی، آپ کا گھر کہاں ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا گھر مساجد میری قیام گاہ ہے، میرا بھوکا رہنا میری سکم سحری یعنی پیٹ بھر کے کھانا ہے، میرے پاؤں میری سواری ہیں، رات کو چمکتا ہوا چاند میرا چراغ یعنی رہنما ہے، سخت سردیوں کی راتوں میں نماز پڑھنا میرا محبوب ترین عمل ہے، میرا کھانا خشک پتے وغیرہ ہے، زمین کی گھاس اور نباتات میرے لیے پھلوں کی طرح ہے، انہی سے جانوروں کی خوراک ملتی ہے، وہی سبزی اور نباتات میں کھا لیتا ہوں، میرا لباس اون ہے اور اللہ عز و جل سے ڈرنا میرا شعار یعنی علامات ہے، اور مساکین و فقراء میں محبوب ترین رفیق یعنی دوست ہے۔ میں صبح اس حالت میں کرتا ہوں کہ میرے پاس دنیاوی چیزوں میں سے کوئی چیز نہیں ہوتی، اور ایسی حالت میں شام کرتا ہوں کہ میرے پاس کوئی دنیاوی چیز میں سے بھی کوئی چیز نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی میں اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ فلاں شخص اتنا مالدار ہے۔ میں اپنی اس حالت میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت اور بہت ہی زیادہ غنی سمجھتا ہوں، یعنی میں اس حال میں بھی اپنے رب عز و جل کی رضا پر راضی ہوں۔ آپ علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے ایک ہی اون کے جبے میں اپنی زندگی کے 10 سال گزارے۔ جب وہ جبہ کہیں سے پھٹ جاتا تو اسے رسی سے باندھ لیتے یا پیبند یعنی جوڑ لیتے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام عمران اور والدہ کا نام حنہ رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ مادر ذات ولیہ تھیں، اور حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کسی عورت کا نام قرآن کریم میں نہیں آیا، اور حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی عورتوں کی سردار بھی ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جنتی عورتوں کی 4 سردار ہیں، پہلی حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھا آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ کلیمۃ اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کے بعد حضرت باتل طیبہ طاہرہ سیدتنا مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنواری تھیں، اور کنواری ہی رہیں گی، اور کنواری ہی اٹھیں گی، اور کنواری ہی جنت النعیم میں داخل ہوں گی، یہاں تک کہ حضور پرنور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نکاح اقدس سے بھی مشرف ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ اللہ عز و جل کے پیارے نبی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کس قدر بلند ہمت اور عالیشان خاتون تھی کہ جن کے فضائل احادیث کریمہ میں بھی موجود ہیں، اور جن کے جنت النعیم میں آقا عیسیٰ میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجیت کا شرف حاصل ہوگا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تو اس قدر عرفہ و اعلیٰ ہے کہ قدرت الہی کے مظہر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ابھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم اطہر میں ہی تھے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وجود مسعود سے کرامت کا بھی ظہور ہونا شروع ہو گیا۔ شیخ الحدیث حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم اقدس سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ جب ولادت کا وقت آیا تو حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آبادی سے کچھ دور ایک کھجور کے سوکھے درخت کے نیچے تنہائی میں بیٹھ گئی، اور اسی درخت کے نیچے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ چونکہ آپ علیہ السلام بغیر باپ کے کنواری مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم اطہر سے پیدا ہوئے، اس لیے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی فکر مند اور بے حد اداس تھی، اور بدگوئی و طعنہ زنی کے خوف سے بستی میں نہیں آ رہی تھی، اور ایک ایسی سنسان زمین میں جہاں کھجور کے سوکھے درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی کہ جہاں کھانے پینے کا بھی کوئی سامان نہیں تھا۔ اچانک حضرت جبریل علیہ السلام اتر پڑے، اپنی ایڑی زمین پر مار کر ایک نہر جاری کر دی، اور اچانک کھجور کا سوکھا درخت ہرا بھرا ہو گیا، اور پختہ یعنی پکا ہوا پھل آ گیا اس میں، اور حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پکار کے کلام فرمایا، اور وہ کلام رب نے قرآن میں بتایا ہے کہ جبریل نے فرمایا فناداہا من تحتہا اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریہ وَهُزِّ إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّ عَيْنِكِ، یعنی تو اسے اس کے تلے سے پکار کہ غم نہ کھا، بے شک تیرے رب نے نیچے ایک نہر بہا دی ہے، اور کھجور کی جڑ پکڑ کر اپنی طرف ہلا، تجھ پر تازی پکی کھجور گرے گی، تو کھا پی اور آنکھ ٹھنڈی۔ سوکھے درخت میں پھل لگ جانا اور نہر کا اچانک جاری ہو جانا، یہ بلا شبہ یہ دونوں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی کرامت ہے۔ حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بچی تھیں اور بیت المقدس کے محراب میں عبادت کرتی تھیں تو بغیر کسی محنت کے وہاں بنا موسمی پھل لگ جایا کرتے تھے، یعنی بنا موسمی کے پھل ملتے تھے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کے بعد پکی ہوئی کھجوریں تو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ضرور ملی، لیکن خدا تعالیٰ نے یہ حکم ہوا کہ کھجور کی جڑیں ہلاؤ تب تمہیں کھجور ملیں گی۔ معلوم ہوا کہ آدمی جب صاحب اولاد نہیں ہوتا ہے تو اسے یہاں وہاں یعنی پھل اور ساری چیزیں مل جاتی ہیں، لیکن جب وہ صاحب اولاد ہوتا ہے تو اس کے اوپر محنت کرنا یہ واجب۔ دیکھو کہ جب حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک صاحب اولاد نہیں تھی تو بلا کسی محنت و مشقت کے انہیں ان کے مہربان میں عبادت فالوں کی روزی ملا کرتی تھی، مگر جب ان کے فرزند حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اب خدا عز و جل کا یہ حکم ہوا کہ کھجور کے درخت کو ہلاؤ اور محنت کرو اور اس کے بعد تمہیں کھجور ملے۔ برادران اسلام، یقیناً انبیاء کرام علیہ السلام اپنی ہر صفات میں باکمال ہوتے، اللہ تعالیٰ انہیں ایسے ایسے کمالات اور معجزات سے سرفراز فرماتا ہے کہ عقلیں حیران ہو جاتی ہیں۔ الحمدللہ اللہ کے پیارے نبی حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی خالق کائنات عز و جل نے کثیر معجزات عطا فرمائے تھے، اور بچپن ہی سے آپ علیہ السلام کی ذات سے نبوت کا آثار ظاہر ہونے لگا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بچپن کا حیرت انگیز واقعہ سنیے اور اپنا ایمان تازہ کریے۔ جب حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی گود میں لے کر بنی اسرائیل کی بستی میں تشریف لائیں تو قوم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر معاذ اللہ بدکری کی تہمت لگائی، اور لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اے مریم، تم نے یہ بہت برا کام کیا ہے، حالانکہ تمہارے والد ایسے نہیں تھے اور تمہاری ماں میں بھی کوئی بدکاری نہیں تھی، بغیر شوہر کے تمہارے یہاں لڑکا کیسے پیدا ہو گیا؟ جب قوم نے بہت زیادہ طعنہ زنی کی اور بدگوئیاں کی تو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم اس بچے سے ہی پوچھ لو۔ تو لوگ کہنے لگے کہ بھلا کوئی چھوٹا بچہ بھی کبھی بولتا اور ہم اس سے کیسے پوچھیں؟ تو اس کلام کو سن کر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے بیان کرنا شروع کیا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ قال انی عبد اللہ آتینی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصنی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا
وبرا بوالداتي ولم يجعلني جبارا سقيا والسلام علی یوم والدت ویوم آمت ویوم ابعث حیا۔ یعنی کہ بچے نے فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے غیب کی خبر بتانے والا نبی کیا، اور اس نے مجھے مبارک کیا میں کہیں ہوں، اور مجھے نماز و زکوٰۃ کی تاکید فرمائی جب تک جیوں، اور اپنی ماں سے اچھا سلوک کرنے والا، اور مجھے زبردست بدبخت نہ کیا، اور وہی سلامتی مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن میں زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ ناظرین، یہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ پیدا ہوتے ہی فصیح زبان میں ایسا جامع بیان فرمایا کہ اس بیان سے سب سے پہلے آپ نے اپنے آپ کو خدا کا بندہ بتلایا، تاکہ کوئی انہیں خدا یا خدا کا بیٹا نہ کہہ سکے، کیونکہ آگے لوگ یہ کہنے والے تھے، اور یہ تہمت اللہ تعالیٰ پر ہی لگ رہی تھی۔ اس لیے آپ علیہ السلام کے منصب رسالت کا یہی تقاضا تھا کہ آپ اپنی والدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگائی جانے والی تہمت کو ختم کرنے سے پہلے اس تہمت کو ختم کرے جو اللہ تعالیٰ پر لگائی جانے والی تھی۔ سچ ہے خداوند قدوس عز و جل جس کو نبوت سے سرفراز کرتا ہے، یقیناً اس کی ولادت نہایت ہی پاک اور طیبہ و طاہر ہوتی ہے، اور بچپن سے ہی اس کے نبوت کے اعلیٰ آثار ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ ناظرین، حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے کلام سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نماز و زکوٰۃ کی ادائیگی اور والدہ سے حسن سلوک کرنا بہت ہی قادم عبادت اور انبیاء کرام علیہ السلام کا پسندیدہ طریقہ رہا ہے۔ الحمدللہ یہ ایسی عبادت ہے کہ شریعت مطہرہ نے بھی ہمیں ان چیزوں کا حکم فرمایا ہے، مگر افسوس اب مسجدیں خالی اور برائی کے اڈے آباد نظر آتے ہیں۔ زکوٰۃ نکالنے کے معاملے میں سب تال مٹول سے کام لیتے ہیں۔ زکوٰۃ کے مستحقین جو آج در بدر بھٹک رہے ہیں، وہ ماں جس کے قدموں کے نیچے زمین، قدموں کے تلے جنت ہے، اسی ماں کے ساتھ بدسلوکی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کو آخر ہو کیا گیا ہے؟ ہماری مسجد پھر سے کب آباد ہوگی؟ کس دن نمازیوں میں اضافہ ہوگا؟ کب تک یوں ہی زکوٰۃ کی ادائیگی سے سستیاں ہوتی رہے گی؟ آخر یہ سلسلہ کب تک یوں ہی چلتا رہے گا؟ خدا جانے۔ یوں تو حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات سے وقتاً فوقتاً مختلف معجزات کا ظہور ہوتا رہا، مگر بعض معجزات ایسے بھی ظاہر ہوئے کہ جو بہت ہی زیادہ مذکور ہوئے۔ تو ان معجزات کو میں آپ لوگ کے سامنے رکھتا ہوں کہ پہلا تو یہ تھا کہ آپ کسی بھی پرندے کو پیدا کرتے تھے، یعنی مٹی سے کوئی پرندہ بناتے، اس کو میں پھونک مارتے تو وہ زندہ ہو جاتا۔ تو جب حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے نبوت کا دعویٰ کیا تو معجزات دکھائے، تو لوگوں نے درخواست کی کہ آپ علیہ السلام ایک چمگادڑ کو پیدا کریں۔ تو آپ علیہ السلام نے مٹی سے چمگادڑ کی صورت بنائی اور پھر اس میں پھونک مار دی تو وہ اڑنے لگی۔ ناظرین، چمگادڑ میں کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اڑنے والوں جانوروں میں سب سے عجیب ہے، اور قدرت پر دلالت کرنے میں دوسروں سے بڑھ کر ہے، کیونکہ وہ بغیر پڑوں کے اڑتی ہے، دانت بھی رکھتی ہے، ہنستی ہے اور بچہ بھی پیدا کرتی ہے، حالانکہ اڑنے والے جانوروں میں یہ سب باتیں نہیں پائی جاتی ہیں۔ دوسرا، آپ کوڑیوں کو شفا دے دیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اس مریض کو بھی شفا دیتے تھے جس کا برص، یعنی کہ ایک مرض جس میں فساد خون سے جسم پر سفید دھبے پڑ جاتے تھے، تو جو جسم میں پھیل گیا ہو اور آتبہ یعنی ڈاکٹر، یعنی مان لیجیے ڈاکٹر اس کے علاج نہیں کر پاتے تھے، چونکہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا علاج انتہائی عروج پر تھا، اور طب کے ماہرین علاج کے معاملے میں انتہائی مہارت رکھتے تھے۔ اس لیے ان کو اسی قسم کے معجزات دکھائے گئے تاکہ معلوم ہو کہ طب کے طریقے سے جس کا علاج کرنا ممکن نہیں ہے اس کو تندرست کر دینا یقیناً یہ معجزہ اور نبوت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ حضرت سیدنا وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس مریضوں کا اجتماع لگ جاتا تھا،
ان میں جو چل سکتا تھا وہ حاضر خدمت ہوتا تھا، اور جسے چلنے کی طاقت نہیں ہوتی تھی تو آپ علیہ السلام اس کے بعد خود جاتے اور اس سے دعا کر کے تندرست کرتے اور اپنی رسالت پر ایمان لانے کا شرط رکھتے تھے۔ تیسرا، آپ مردوں کو بھی زندہ کر دیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ السلام نے 4 اشخاص کو زندہ کیا۔ پہلا، ایک آجر جس کو آپ علیہ السلام کے ساتھ مخلصانہ محبت تھی۔ جب اس کی حالت نازک ہوئی تو اس کی بہن نے آپ علیہ السلام کو اطلاع دیا، مگر وہ آپ علیہ السلام کے 3 روز کی دوری پر رہتا تھا، یعنی جانے میں 3 روز کا وقت لگتا تھا۔ جب آپ علیہ السلام 3 روز میں وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ اس کا انتقال 3 دن پہلے ہی ہو چکا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے اس کی بہن سے فرمایا کہ مجھے اس کی قبر پہ لے چلو۔ وہ آپ وہاں لے گئی تو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، جس سے آجر حکم الہی زندہ ہو کر قبر سے باہر آ گیا۔ مدت یعنی عرصے تک زندہ رہا اور اس کے وہاں اولاد بھی ہوئی۔ دوسرا، ایک بڑھیا کا لڑکا تھا جس کا جنازہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے سے جا رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے اس کے لیے دعا فرمائی اور وہ زندہ ہو کر جنازہ اٹھانے والوں کے کندھوں سے اتر پڑا، کپڑے پہنے اور گھر آ گیا، پھر زندہ رہا اور اس کے وہاں بھی اولاد پیدا ہوئی۔ تیسری، ایک لڑکی تھی جو شام کے وقت مری اور اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اسے زندہ فرمایا۔ چوتھے، سام بن نوح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے، جو حضرت نوح کے بیٹے تھے، جن کی وفات کو ہزاروں سال گزر چکے تھے۔ ابھی بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہو رہی ہے، اور حضرت نوح جو عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے آ چکے تھے، جو سب سے پہلے جنہوں نے دنیا میں رسالت قائم کی تھی، ان کے بیٹے سام، یہ ان کا بیٹے کا واقعہ ہے کہ سام بن نوح کی وفات کو 1000 سال گزر بھی چکے تھے، ہزاروں سال گزر چکے تھے۔ لوگوں نے خواہش کی کہ آپ علیہ السلام انہیں زندہ کرے، چنانچہ آپ علیہ السلام نے ان کی نشاندہی سے ان کے قبر پہ پہنچے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تو سام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سنا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ عازب روح اللہ، یعنی حضرت عیسیٰ روح اللہ کی علیہ السلام کی بات سن۔ یہ سنتے ہی وہ خوف زدہ اٹھ کھڑے ہوئے اور انہیں گمان ہوا کہ قیامت قائم ہو گئی، جس کی دہشت سے ان کے سر کے آدھے بال سفید ہو گئے۔ پھر وہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور انہوں نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ دوبارہ انہیں سکرات موت کی تکلیف نہ ہو اور اس کے بغیر ہی انہیں واپس کر دیا جائے، یعنی جب انہیں دوبارہ موت کی تکلیف نہ ہو اور بنا موت کی تکلیف ہوئے انہیں واپس کیا جائے۔ تو اسی وقت ان کا پھر انتقال ہو گیا اور وہ اپنی قبر میں چلے گئے۔ چوتھا، آپ غیب کی خبر بتا دیتے تھے۔ جب حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ السلام نے بیماروں کو اچھا کیا اور مردوں کو زندہ کیا تو بعض لوگوں نے کہا کہ یہ تو جادو ہے، کوئی معجزہ دکھائیے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، جو تم کھاتے ہو اور جو جمع کر رکھتے ہو میں اس کی تمہیں خبر دے دیتا ہوں۔ لہٰذا حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے دست مبارک پر یہ معجزہ بھی ظاہر ہوا کہ آپ علیہ السلام آدمی کو بتا دیتے تھے کہ جو وہ کل کھا چکا ہے، جو وہ آج کھائے گا، جو اس نے اگلے وقت کے لیے تیار کر رکھا تھا۔ تو آپ علیہ السلام کے پاس بہت سے بچے جمع ہو جاتے تھے۔ آپ علیہ السلام انہیں بتاتے تھے کہ تمہارے گھر والوں نے فلاں چیز تیار کی ہے، تمہارے گھر والوں نے فلاں چیز کھائی ہے، فلاں چیز تمہارے لیے بچا کے رکھی ہے۔ بچے گھر جاتے اور گھر والوں سے اس چیز کو مانگتے اور گھر والے وہ چیز دے کر ان سے پوچھتے کہ تمہیں یہ بات کس نے بتائی؟ تو بتاتے کہ ہمیں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا۔ تو ان کے ماں باپ کہتے کہ ان کے پاس مت جایا کرو، تو معاذ اللہ جادوگر ہیں۔ تو یہ بدبخت قوموں کا طریقہ رہا ہے کہ وہ نبی کے معجزات کو جادو بتلاتے ہیں۔